بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولا یا مولا یا نور مولانا شاہ حسین، تیرے مبارک نام سے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. توفیق، تائید، ہمت یاری عنایت فرمانا. آمین. یا مولا ہمارے ساتھ رہنا. یا مولا ہر ہمیشہ کی طرح اپنی رحمت، اپنی پیار کی میٹھی نظر ہم پر رکھنا. آمین. آمین یا رب العالمین. پاکستان سے بہت ہی ایک اچھے دوست نے کچھ سوالات بھیجے ہیں ہمارے پچھلے جماعت خانہ شناسی کے لیکچرز پر سے. تو پہلا سوال یہ ہے، وائی ڈو وی سے تسبیح مشکل آسان جی ان فرض دعا. سیکنڈ کوشچن، وائی ڈو وی سے تسبیح صاحب زمان کے مبارک نام کی ان سیکنڈ دعا. Remember in Pakistan there are two tasbih, right? Yeah, it may be different there. It's different there. Then third question, why do we say tasbih Imam Zaman ki Mubarak Farman ki in morning dua? Then question 4, why do we say dua niyat khair verse in both evening duas but not in morning dua? Why don't we say it on Friday, Chandrat, Majlis prayers except majalis that are after Jamaat Khana? تو سب سے پہلے جو ہم نے بہت ہی ارلی آن ان آور بیسک کانسیپٹ ہم نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ ہمارے یہاں جو فرائض کے اندر شامل ہے جو چیز ہے، جس طرح سے دعا ہے، دستون ہے اور چاند رات کی مجلس ہے، اس کے علاوہ جو بھی کریا ہے ہماری، جو بھی رائٹس اینڈ ریچول ہم کرتے ہیں، وہ سب کے سب نوافل کے طور پر ہے اور اس کے اندر رو بدل ہو سکتی ہے. جس طرح سے یہ اچھی اگزامپل ہے کہ انہوں نے چونکہ پاکستان سے کوشچن بھیجا ہے تو وہاں کے حساب سے جو تسبیحات ہوتی ہے اس کے بارے میں اس نے پوچھا ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر ایک ہی تسبیح ہوتی ہے مشکل آسان کی، پہلی دعا ہو یا دوسری دعا ہو. اور چونکہ وہاں پر پہلی دعا کے بعد مشکل آسانی تسبیح ہوتی ہے، دوسری دعا کے بعد کھڑے رہ کے صاحب زمان کی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں دو تسبیح ہوتی ہے، بیٹھ کر اور پھر کھڑے رہ کر. بیکاز آف دوز ڈفرنسز دس کوشچن ول ناٹ میچ ایگزیکٹلی ہمارے نظر کے اندر جس طرح سے ہم یہاں پر کرتے ہیں. لیکن نیور دین لیس کہ تسبیحات جو ہے وہ ہماری وہ نوافل ہے کہ جس کے لیے ہمیں امام نے بھی، ہمیں پیروں نے بھی، قرآن کے اندر بھی اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی ذکر اور گریہ و زاری کا بیان آیا ہے، ہر اس جگہ پر ہم کو انکریج کیا گیا ہے کہ آپ دعائیں مانگا کریں. اور اس کانسیپٹ کے ذریعے ہم نے اپنے طریقے کے اندر دعاؤں کو ایڈ کیا. اپنی نارمل فرض کی دعا کے بعد ہم کچھ دعائیں یا تسبیح کیا کرتے ہیں، چاہے پھر وہ مشکل آسان کی تسبیح ہو، امام کے نام کی تسبیح ہو یا کوئی بھی تسبیح. ہم کچھ تسبیح کرتے ہوئے پھر کچھ دعائیں مانگتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسا ہم نے اپنی دعا کو فنش کیا، جبکہ ہماری دعا پہلے سے ہی فنش ہو چکی ہوتی ہے جو پرسکرائب دعا ہے. پرسکرائب دعا کے اندر وہ چینجز نہیں ہوتی ہے. لیکن جو تسبیحات ہے اس کے اندر اگر افریقہ میں دوسری طریقے سے ہوتی ہے، پاکستان میں دوسری طریقے سے ہوتی ہے، یا امریکہ میں دوسری طریقے سے ہوتی ہے، یا کم و پیش ہوتی ہے، کہیں پر 10 تسبیحات نکالتے ہیں یا وہ 33 مرتبہ یا علی احمد بولتے ہیں اور ہم 11 مرتبہ بولتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ مقصد کیا تھا کہ دعا کے بعد کچھ تسبیحات پڑھتے ہوئے، کچھ دعائیں مانگتے ہوئے آپ اپنی ایک دعا کو فنش کریں یا دوسری دعا کو فنش کریں. صبح صادق کی جو تسبیح ہے جو مارننگ میں ہم پڑھتے ہیں، مارننگ میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر کچھ ڈفرینٹ ہے الگ الگ جماعت خانوں میں تو وہ بہت ہی مائنیوٹ ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں ہر تسبیح کے بعد یعنی یا اللہ کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں اینڈ دین وی اسٹارٹ دی نیکسٹ ون یا وہاں.
جبکہ اگر آپ پاکستان میں جائیں گے تو وہ کنٹینیوشن میں چلتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا وہاب یا وہاب یا علی اللہ وسلم، اور اس طرح چلتی رہتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں جا کر سجدہ ہوتا ہے. لیکن جو تسبیح کے الفاظ ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں، وہ سیم رہتے ہیں، خالی اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے ہر جگہ اپنے لحاظ سے. کیونکہ یہ تسبیح جو ہے وہ ہم کو امام نے دی ہوئی ہے کہ صبح کے وقت اس تسبیح کو آپ نکالیں، تو ہم نے اس تسبیح کو لیا. اب کون سے فارمیٹ میں نکالتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہوئے نکالتے ہیں یا نہیں کرتے ہوئے نکالتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ نیت جو تھی وہ فرمان برداری تھا کہ امام نے جو تسبیح دی ہے ہم کو، ہم اس کو نکالیں اور ہم اس سے اس تسبیح کو ہم فنش کرتے ہیں. مارننگ کی تسبیح، مارننگ کی تسبیح از ون آف دوز تسبیح جہاں پر ہم نہ بولتے ہوئے وداؤٹ سیئنگ اٹ ہم علی اللہ کہتے ہیں صبح شادی کی تسبیح میں. اس طرح سے ہم نے کہا، ہم نے 4 چیزوں کا کہا کہ یہ چاروں چیز جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، یا اللہ یا وہاب یا علی اینڈ دین اللہ وسلم. تو ہم نے یہاں پر یہ وہ ایک تسبیح ہے جہاں پر کلیئرلی ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہاب اور وہی علی ہے اور وہی اللہ وسلم ہے. رائٹ؟ اچھا، ان کے جو آخری سوال ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کہیں پر 2-3 مرتبہ یہ سوالات ہوئے تھے. Now, only thing I tell you up front، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، آپ کوشچن سمجھ گئے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا دعا مانگو نہیں خیر، یا علی تو خیر کر، خیر دیوندری شاہ تو جو ظلم میں قبول کر. جس دن نیاز ہوتا ہے اسپیشلی لائک ان دا مارننگ، یو ویٹ فار دس تصویر ٹو سے اٹ آفٹر نیاز اٹھاپن کی تصویر کے بعد اس تصویر کو ہم پڑھتے ہیں. یعنی کہ دعا کے فوراً بعد ہم اس تصویر کو نہیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم شہادت کے اندر آتے ہیں اور اشہد لا الہ الا اللہ سے شروع کر دیتے ہیں، اور دعا مانگو نہیں خیر کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. اور یہ بات ہم نے سب نے نوٹس کی ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب نیاز ہوتا ہے. اب واقعی دوسری چیز جو انہوں نے مینشن کی یہاں پر، چونکہ وہاں پر نومی کی مجلس اور دوسری مجالس جس طرح سے ہوتی ہے، تو چونکہ وہ الگ سے ہوتی ہے تو دعا کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دعا کی تصویر کے اوپر، اور وہ دعا مانگو نہیں خیر بولتے ہیں. لیکن جس طرح وہاں پر نیاز کھل جاتا ہے پھر وہاں پر نہیں بولتے تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کہ رائٹ آفٹر دی جماعت نا. اینڈ نارملی دے ہیو دس مجالس آن ڈفرنٹ فلورس. آپ کی دعا جو ہے فرسٹ فلور پہ ہے تو مجلس دوسرے فلور پہ ہوگی، اور بڑی مجلس ہے تو 3rd فلور پر ہوگی. So they have a different floor for this majalis in different places. اچھا، ہم ٹاک اباؤٹ جسٹ کراچی جہاں پر بڑے بڑے جمع خانے ہیں، جہاں پر ریگولر جمع خانے ہیں. آف کورس پیپل اسٹے دیئر اینڈ دین وی اسٹارٹ دی نیکسٹ مجلس. اب یہاں پر اس کا جو آنسر ہے کہ ہم دعا مانگو نہیں خیر کیوں نہیں بولتے ہیں، ہسٹوریکل یہ بات ہم کو پتا ہے، لیکن یہ بات کہیں پر بھی اس لیے ناجد کو نہیں ملی ہے. آپ کو اگر کہیں پر لکھی ہوئی ہے تو پلیز شیئر وتھ اس. ہسٹوریکلی کہتے ہیں کہ نیاز کے بارے میں، اور یہ بات ہم اپنے ٹیچروں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جب نیاز کھولا جاتا ہے تو فرشتے اتر آتے ہیں اور وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں جماعت کو اس وقت تک جب تک کہ نیاز کھلا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم دعا مانگو نہیں خیر اس وقت نہیں بولتے ہیں، لیکن جب وہ نیاز بند ہو جاتا ہے دین وی نیڈ دا پروٹیکشن اینڈ وی سے دعا مانگے نہیں خیر یا علی تو خیر کر. اور اس کے ساتھ ہم اس کو نیاز ختم ہونے کے بعد اس تصویر کو دوبارہ سے اپنی تسبیحات کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. اور بیکاز وی ہیو دی پروٹیکشن ڈیورنگ دی نیاز وی ڈونٹ سے اٹ. Now remember, I'm just saying, this is how historically it was taught to us when we were children.
جب ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہمارے آر سینٹرز کے اندر ریلیجیس ایجوکیشن دی جاتی تھی اینڈ دے وڈ ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان آور اسکول ود آور آل ٹیچرس. ہمارے پیرنٹس سے جب ہم پوچھتے تھے تو ان کے ٹیچرز بھی ان کو یہی بتاتے تھے. لیکن بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ریفرنس آف گنان اور کسی دائی کی یا کسی پیر کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے, سو آئی کین ناٹ سے کہ یہ جو ہے وہ کسی پیر کے حکم سے ہوتا ہے. اگر اف یو گیس ہیو اے ریفرنس پلیز ڈو شیئر اینڈ دین وی ول اپولوجائز اینڈ وی ول گو بیک اینڈ وی ول ایڈ دا ریفرنس ٹو دس. لیکن یہ ہماری ہسٹوریکل جو میموریز ہے, ہسٹوریکل ایونٹس ہیں, انہوں نے ہم کو یہ بات بتائی ہے. اور یہ سوال بہت مرتبہ یعنی کہ سوچے کہ جب اگر بچپن سے مجھے یہ بات پتا ہے تو دس کوشچن بین اراؤنڈ فار لانگ ٹائم. Like I said, it was just historical, what Teaching. we were taught from our teachers and our parents and their teachers and their parents, because it's not written anywhere. There is no 100% answer. Like, because it's not part of our Shariat, part of our first, then it's not prescribed, right? In exact manner. جس طرح سے ابھی انہوں نے توجہ دلوائی کہ وہاں پر ہے زندہ بولتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے زندہ بولتے تھے, وہاں پر ابھی تک بولتے ہیں, ہمارے یہاں بھی پہلے زندہ بولتے تھے. دوسری ایک ٹریڈیشن تھی, بلکہ 3-4 ٹریڈیشن جو نیاز سے ہے کہ پہلے ایک شخص سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کم اٹھا کے اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے زندہ, اور وہاں سے اس کا آغاز ہوتا تھا. پہلے کسی زمانے میں بتی لگی ہوتی تھی, دیا لگا ہوتا تھا, لوبان ہوتا تھا. So you can, because all of these things are آپ کے کلچر کے حساب سے, آپ کے جگہوں کے حساب سے, آپ کے جو بھی بیک گراؤنڈ تھے اس کے حساب سے آپ نے جو بھی اڈاپٹ کر لیا تھا یا ڈر ہے. لیکن چونکہ از ناٹ اے پرسکرائب دعا, اس کے اندر جگہوں کے لحاظ سے رو بدل ہونے لگے. کین یو امیجن کہ اگر امریکہ کے کسی ماڈرن جماعت خانے میں لوبان کرے تو فائر الارم بچ جائے گا, ہو سکتا ہے وہ پانی بھی شروع ہونے لگ جائے, there will be problem. یہاں اگر ہم دیا جلانے لگ جائے اور اتنے بہت نیاز کے پارٹ ہے تو of course fire alarm will go on. You cannot do that. تو early on انہوں نے وہ لیمپ لگایا, اس کے بعد انہوں نے بتی لگائی, پھر eventually they realized کہ none of these are needed. پریکٹیکل نہیں ہے, تو انہوں نے ہٹا دیا اس کو, کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ نیاز تھا, نہ کہ اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں تھی. ہاں ہمارے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں واپس تو جو بھی ریزن سے ہم کرتے تھے there was nothing wrong with it, because if that what made us happy. And I remember one of the places جو اگین ہسٹوریکل ایونٹ ہے یہ کہ ستی ماں کا روزہ. تو جب مولا کو ستا ماموشا کو کہا کہ مولا ہمارے یہاں پر یہ ستی ماں کا روزہ ہوتا, تو مولا نے سوال یہ پوچھا کہ وہ ستی ماں روزہ, بولا مولا یہ ان کی ٹریڈیشن کے اندر ہے جو ہندو اسماعیلی بنتے ہیں. مولا بولا اچھا اس کی جگہ مولا کا روزہ رکھا. ڈو یو سی دیٹ کہ جسٹ اگر ان کا ایمان ہے کہ ان کو روزہ رکھنا ہے and they wanted to do something, then Mola will give you something in place of it. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کو ہم نے اس کو فرض بنا لیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی روزے کی مجلس ہو سکتا ہے کسی جماعت میں ہوتی ہو امریکہ کے اندر, we don't have it, right? اگر ہے بھی well and good, اگر نہیں بھی ہے well and good. پھر بڑی مجالس کہتے ہیں کہ کچھ مجالس اب تو چلو مولا کی مہربانی سے ہر جماعت میں ہر مجلس ہوتی ہے, لیکن کسی زمانے میں کچھ بڑی مجالس کے لیے ایک سینٹر جماعت ہوتا تھا جہاں جانا پڑتا تھا. ناٹ اونلی ہیئر, آئی ریمبر بیک ان پاکستان کہ جو نورانی کی مجلس اس زمانے میں ہوتی تھی صرف درخانہ میں ہوتی تھی. تو جب کھاڑدہ درخانہ گارڈن میں موو ہو گیا تو مجلس کے ساتھ گارڈن کے جماعت میں موو ہو گئی اور گارڈن جانا پڑتا تھا نورانی کی مجلس کے لیے. باقی ساری مجلس ہوتی تھی. تو اس اگین از جسٹ میرر رائٹ کہ کہاں مدد ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. جب جماعت بڑھ گئی
ہر جماعت خانے میں ہونے لگی مجالس. جی کیا جیسے آپ بات آرام جماعت کو پتہ ہی ہے تسبیح کب شروع ہوئی؟ یا اللہ یا وحادی علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہسٹوریکلی کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ جماعت افریقہ میں تھی. I don't know what the name of the city was. وہاں پر جو ہے مولا نے جماعت کو کہا کہ سلطان شاہ کی بات تھی کہ جماعت جو ہے وہاں پر جا کے سیٹل ہوتی ہے. It was a new township to do farming and buy land, whatever capacity they were in. تو مولا کو جو ہے almost like on a quarterly basis رپورٹ جاتی تھی کہ اتنی جماعت آئی ہے اور اتنی جماعت جو ہے وہ بڑی ہے. تو مولا کے پاس رپورٹ جاتی تھی تو شروع میں تو کافی لوگ گئے تھے. بعد میں کیا ہوا کہ جماعت کی ایک جو ریزیڈنس تھی وہاں پر کم ہونے لگی. تو مولا نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, کم کیوں ہو رہی ہے وہاں پر جماعت؟ تو بولا مولا یہاں پر ارتھکویک آتے ہیں. ارتھکویک آتے ہیں تو فیملی نے کیا کیا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وہاں پر رہتے تھے اور فیملی کو جو ہے دوسرے شہر میں بھیج دیا. تو سلطان محمد شاہ نے کہا کہ بھئی اچھا یہ ارتھکویک آتے ہیں تو تم ایسا کرو شام کو یہ میں 4 تسبیحیں دیتا ہوں تم یہ نکالا کرو. تو یہ تسبیح جو ہے وہاں سے شروع ہوئی. ابھی جیسے آپ نے بات کی لیمپ کی یا نور کی, یہ کون سی ہماری کم ظرفی ہے. I'll get back to that in one second. تو ابھی کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ مکھی کامبے اتر گئے اور نئے مکھی کامبے آ گئے. تو وہ کہنے لگے یہ تسبیح تو صرف یہاں پر نکلتی ہے, دوسری جگہ تو کہیں اور نکلتی نہیں ہے, ہم کیوں نکال رہے ہیں اس کو؟ انہوں نے بند کر دیا. But guess what? The earthquake started to happen again. تو کسی ایلڈر سے نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے تسبیح کیوں بند کر دی ہے, کیونکہ دوسری جگہ تو نکلتی نہیں ہے. ہوتا نہیں, یہ امام کا جو ارتھکویک آپ کے پاس یہاں پر ہوتا ہے اس وجہ سے مولا نے تسبیح کی ہے. پھر اس کے بعد مولا نے جو ہے یہ تسبیح صبح صادق کی تسبیح بنا دی کہ ہر جماعت میں نکلنی چاہیے تاکہ سب کو جو ہے پروٹیکشن ملے. جی یہ اچھا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. آئی ریمبر اٹ از ریٹرن سم ویئر ایکچولی. تو وہ ریفرنسز جو ریٹرن ہے وی لائک ٹو گیو دوز ریفرنسز تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ ریٹرن ہے کہیں پر ہسٹوریکل وہ, یا امام نے کہیں پر فرمان کے ساتھ کوئی چیز دی ہو, یا اس طرح سے حکم دیتے ہوئے کوئی تصویر بھیجی ہو. جس طرح وار کے زمانے میں کچھ تصویر آتی ہے یا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے تو کچھ ایکسٹرا تصویر ملا بھیجتے ہیں, اور پھر جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وار ختم ہو جاتی ہے جو بھی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نہ نکالتے ہو. لیکن اگر ایسا کوئی علاقہ ہے, اینڈ دس از ریئلی گڈ ایگزامپل, کہ وہاں پر ارتھکویک آتا تھا اس کی وجہ سے وہ دی گئی. کل ہم شام کو ایک فیملی کے ہمارے ساتھی وہ ہم کو بتا رہی تھی کہ ملیر میں جو بورڈنگ اسکول ہے جو وہاں پر پانی جو ہے نا وہ کھارا پانی آتا تھا. بورڈنگ بن گئی کمپاؤنڈ میں, جو ویل کھودا گیا تو اس میں پانی کھارا نکلا اور گندا کیا بولتے ہیں, واز ناٹ اے کلین واٹر, کلین ڈرنکیبل. تو جب مولا وہاں پر تشریف لے کے گیا, ناٹ نیسسری ملیر لیکن کراچی جب تشریف لے کے گیا مولا, تو وہاں کا جو مکھی تھا یا جو بھی ایلڈر تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مولانی سندر واتو کوئی کتاب ہے, اس کے اندر یہ ہمارا مولانی پیاری نے سندر واتو, ہاں یہ کتاب ہے جس کے اندر امام کے سارے ایونٹس لکھے ہوئے ہیں. سو یہ شخص وہ اتنا ایمانی تھا اور شاید دلیر بھی تھا, تو وہ مولا کا مہمانی لے کے گئے, اور مولا نے جب پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو ایس سم تھنگ اور ڈو یو نیڈ اینی تھنگ, تو اس نے بولا کہ مولا ہمارے یہاں پر یہ ہم کھڈا کھودتے جا رہے ہیں, ڈرلنگ کرتے جا رہے ہیں, and we have gone down couple of thousand feet or whatever, I don't know the number, but we have gone down very far, tried to get a clean water, لیکن پانی نہیں ہے میٹھا. تو مولا بولا تو پھر میں کیا کروں؟ تو مولا آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں.
تو مولا ہنسنے لگے کہ what do you mean I can do anything. بولا مولا آپ اگر دنیا بنا سکتے ہیں تو پانی میٹھا نہیں کر سکتے آپ؟ You can surely do it, yeah? یہ surely you can do it. تو بس میری خواہش ہے کہ آپ یہ پانی کو میٹھا کرتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیویجول مہمانی ہوتی تھی جماعتی مہمانی تو اس میں ہم پانی بھی کچھ لے کے جاتے تھے نیاز کے لیے, اور نیاز کے ساتھ وہ ساکر ہوتی تھی, ساکر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کھڑی ساکر. ہاں, شوگر لمس. تو وہ کچھ شوگر کے وہ لمس ہے. تو مولا نے وہ نیاز اور وہ شوگر کے لمس اس کے اندر ڈالے, اینڈ مولا prayed on the water. Then ask the gentleman, they were asking مولا کہ آپ لے کے جائیں اور اس کو خود ہی اتر کر نیچے کنویں کے اندر اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کے اندر ڈالنا. ڈونٹ گیو ٹو اینی بڈی ایلس, ڈونٹ گیو ٹو اینی بڈی ایلس. آپ خود اس کے اندر ڈالنا, اینڈ دین کلوز دی ویل کو 15 دن کے لیے بند کر دینا. 15 دن کے بعد جب آپ کھولیں گے, کلین دی ویل فرسٹ اینڈ دین اسٹارٹ دی پمپ. اور انشاءاللہ مولا فرماتے ہیں اپنی عاجزی میں کہ انشاءاللہ پانی میٹھا ہوگا. And he says, Maulapa, I'm so old, how can I go down? Maula said, don't worry, I'll be with you. اس نے بولا کہ it's really hard to go down into the well. کیونکہ جو رسی کی جو لیٹر بناتے ہیں لوگ اس کے سے اترنا پڑتا ہے, which is dangerous. لیکن anyway he did that, and 15 دن کے بعد اس کو صفائی ہوئی, اس کی مشین آن ہوئی, and of course آج اتنے سالوں کے بعد بھی ملیل کے اندر میٹھا پانی آ رہا ہے. And that remind me of another events. ایک مرتبہ ایک لیڈی سلطان محمد شاہ کے پاس آئی, کہا کہ مولا میرے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں, so could you pray for me. تو مولا نے جو مہمانی کا فروٹ تھا, he gave her an apple. کہ take this apple, eat and you will have a children. تو دوسری عورت نے کسی نے کو پتا چلا کہ مولا نے اس کو ایپل دیا ہے, تو اس نے بولا کہ تیرے کو بچے نہیں ہوتا ہے, وی کین شیئر دی ایپل, رائٹ. آف کورس وہ شیئر کرتی ہے ایپل, اس کو ایک کو بچا ہوتا ہے, اس کو کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے. تو اس نے بولا کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن, کہ بھی مولا نے اگر ایپل دیا تو میں نے بھی کھایا تو آئی شوڈ ہیو اے چلڈرن ٹو. بٹ سم ٹائم واٹ وی forget is not their water, nor their sugar, or nor their apple. It is the prayers behind those things that matters. Imam is giving you, and that's what it matters to a person receiving their dua. کیونکہ مولا آپ کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. لیکن وہ مولا نے ایک تبرک کے طور پر, ایک جرے کے طور پر اس کو دیا کہ یہ آپ ایپل کھانا, اور آپ کو انشاءاللہ, ورنہ ادروائز ایپل تو ہم شور پہلے بھی کھاتی ہوگی اور بعد میں بھی کھاتی ہوگی. But it was the Imam's prayer that worked for the lady, and of course she had a children compared to other. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب رحیم بصریہ, when he asked Mulapa for children, male children, he had daughters. He said, Mulapa, I don't have any male progeny. So after I die, our name will be no more. تو مولا نے اس کو پوچھا کہ but what are you going to do with the male children? I mean, you have beautiful daughters. What are you going to do with the male children? بولا مولا میں مر جاؤں گا تو میرے کو کندھا تو کوئی دے گا نا, right? To give a shoulder when he dies. And مولا نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کو کندھا دوں گا. And then مولا says few other things. For example, مولا says آپ کا اس دنیا کے اندر بیٹا آپ کے لیے کیا کرے گا, میں آپ کا بیٹا ہوں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی, اور میں تم کو کندھا دوں گا. Of course, Sultan Muhammad Shah passed away before Rahim Basaria. And one day when Rahim Basaria was in hospital, here comes Prince Ali Khan. He walks right into the hospital. And Rahim Basaria was like, Mulapa, what are you doing here? He said, remember I had promised you that I will give you kanda.
I'm here now. Subhanallah. And of course, that day he died, and Prince Ali Khan was there that day. So, it's so amazing that how Imam's vision, the wisdom behind what he does. एक लेडी ने कहा मेरे को बच्चा नहीं होता है, उसको एप्पल दे दिया, लेकिन उसको और किसी तरीके से एक बात not necessarily उसको समझानी थी, but for the Jamaat too, because these examples are for the Jamaat. And this example will live on and on, generation to generation. कि when somebody does believe in Imam, 100% ईमान के साथ, वो चीजें उनके साथ होती है कि जो दूसरों के साथ नहीं होती है कभी भी. And if you don't believe, doesn't matter कि इमाम आपके लिए कितनी दुआएं करते हैं, because you don't believe. That's it then. It is all, this is our belief system. कि हम believe करते हैं कि हम अगर दुआ मांगेंगे मुला से, तो मुला अली का एक कॉल है कि जब आप दुआ मांगते हैं ना, तो 100% पूरी होती है. We all know that's not the case. लेकिन उसके आगे अगर जो पढ़ेंगे आप, तो क्या फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो हम आपकी वो ख्वाहिश, आपकी नेक ख्वाहिश फरमाते हैं, आपकी वो नेक ख्वाहिश उस दुनिया में पूरी करेंगे. क्योंकि इमाम किसी का रखता नहीं है, क्योंकि उसका घर वो है कि जहां पर जो भी जाता है मौला उसको देता है. क्योंकि वी डोंट नो कि थिंग्स वी आर आस्किंग इन दिस वर्ल्ड, इट मे नॉट बी गुड फॉर अस. अगर ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स इमाम विल नॉट गिव अस समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर अस, बट बिकॉज वी हैड एस, वो आपके रजिस्टर में लिख देता है आपके नाम पर. Because no one can go to his home on his door and become empty. Right? No way. एक बहुत अजीब गरीब किस्सा स्पेशली अपने शाह बरादरान सुनाते हैं मौला अली के बारे में, कि एक दिन मौला अली अपने घर पे बैठे हुए थे कि अचानक से कोई दो शख्स आते हैं, Jewish people shows up, and they were only there to test Mawla Ali, because they heard that if you go to Mawla Ali's home, you will never come back empty-handed. Doesn't matter how impossible things you ask, he will fulfill. क्योंकि that was the attribution of Mawla Ali, कि कोई भी खाली हाथ नहीं आता था. और कुरान में मौला अली का इस बारे में जिक्र है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रुकू की हालत में ज़कात देते हैं. ये जो मौला अली का किस्सा है कि वन डे ही वाज इन नमाज इन हिज रुकू, और पीछे से एक साइल ने, फकीर ने आवाज लगाई, तो उसने अपनी अंगूठी उतार के उसको दे दी. और इज मेंशन इन कुरान, राइट? ओके, बैक टू दैट हिस्टोरिकल इवेंट. कि दो जूइश कम्स टू मौला अली, वो कहते हैं कि स्टोरी बनाते हैं कि हमारे ये हो गया, वो हो गया, हमारी जमीनें चले गई है, एंड वी नीड सम मनी. मौला अली never kept anything, he never had any worldly position. तो मौला अली ने कहा कि I don't have any money to give you. तो उन्होंने कहा कि we heard if we come to your home, we will never go empty-handed. So whatever people had told her, was that incorrect? Because we have come over here with a lot of hopes that you will help us. So Mawla Ali looks at Bibi Fatima, and within the eyes they talk, and then next thing Mawla Ali says, okay, you guys stay here, I'll be right back. He takes both of his children, Hassan and Hussein, and takes it to somebody, और वहाँ पर उसको गिरवी रखा देते हैं. I don't know what is the English word for that. Collateral के तौर पर, हाँ? पाउंड कर देना, हाँ. Yeah. And उन दोनों को रखवाते हैं उसके पास कि मेरे दोनों बच्चों को रखो, and give me some money, and I will be back tomorrow evening before sunset or whatever, and I will pay you back to take my children back. So he gets some money,
and और इनके पास आते हैं उनको देते हैं. When those people see what has just happened, they just cannot believe what happened. Because they never ever thought that a person, a father, would pawn both of his children to help a stranger. He never thought of that. We have one of the things that we're going to talk about is the charity and sadaqah and all that. So we will mention this again in a few minutes. But you can imagine, today, we hardly, first of all, I'm just saying generically, okay? We hardly help anybody. We become selfish, kind of. Me, or my. That's how we have become. And if we do help, here and there a little bit, we are very stingy. Both ही हम सोच समझ कर help करते हैं. I'm not saying we should not be thinking hard or anything like that. लेकिन the generosity that we show today compared to the generosity of our forefathers, and we all probably have stories in our families, how poor they were and how helpful they were to their neighbors. We all have the stories from back home, from either ourselves or our parents or our grandparents. That even when they were poor, they were always generous. So back to the story, जब they see what just happened, of course they start crying and they said, okay, we don't need your money. They show money back, go get your children. We were just here to test you. And they accepted Islam. And of course they became Muslim, right? और ईमान लेके आए. तो ये हमारे इमामों की शान थी कि how our imams have shown their real generosity, the ethic of Islam to the people. Without saying anything, people will bring iman on them. Just looking at their actions, right? तो मुलाफा का जो एक फरमान है कि आप जो अमेरिका में रहते हो, स्पेशली मुला का, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, सो आई एम नॉट कोटिंग दिस. मुला कहते हैं कि आप अमेरिका के अंदर, ऑफ कोर्स आपके स्कूलों के अंदर, इन योर जॉब्स, you deal with the Western culture and Western religions. Values. Huh? Values also. So, when you are amongst them, with your action, show them you are true Muslims. Not with the word. जरूरी नहीं कि हम word use करें कि हर जगह खड़े जगह लाइन लगा पड़ रहा है. That is not required. It's your action that tells people that you are different than others. Different others. I have an example, but it will look really bad that I'm talking about myself. But if you guys give me permission, I would like to give this example. Just back in January, just last month, we had from our company, they were looking for some volunteers at one of the events that company had, where the company employees from all over America were coming. So they were looking for volunteers for ये पानी का क्या volunteer, इसके लिए पानी, इसके लिए volunteer. But nobody wanted to volunteer एक जगह पर. वो क्या था कि जब वो आवे ना तो डोर खोलने का था. Nobody wanted to volunteer for that. So when somebody saw me doing that, he said, "Why are you doing that? You are much more educated than these people are walking into this room." And I'm like, what does education has to do with that? What does education has to do with that? And I told them, I said, in our Jamatana, I don't call our Jamatana masjid or mosque or church or anything. I call it Jamatana. And all my colleagues know what Jamatana is. I said, in our Jamatana, when people come, we take their shoes and we put it away. Sometimes those shoes are smelly, muddy, wet, but we still pick it up with our bare hands. We don't wear gloves, and we put our shoes. That's the teaching of our Imam. Right? So,
ہمارے یہاں پر ہم کو جو کرنا ہے آج, کیونکہ اگر ہم وی کین ٹاک اباؤٹ امامس اینڈ دیئر ڈیڈز اینڈ ایکشنز آل ڈے لانگ, what does that do good to us if you don't bring it into action? Alright. تو ہمارے یہ سوالات یہاں پر ختم ہوتے ہیں. جی. If anybody wanted to add anything, go ahead. Otherwise, we have one more question جو یہاں سے I think more than one person has asked. جو صدقہ, چیریٹی اور زکوٰۃ کے بارے میں جو لاسٹ ویک ہم نے 10 کی بات کی, اس سے ایک جی برکت ہے. بس اسی ٹوکن سے جو آپ نے بھی شوز کی جو بات کی جی کہ ہمارے جماعت خانے کے اندر ہم شوز اٹھا کے رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت خانے کے اندر یہ شو کا کوئی سسٹم ہو کہ لوگ اس کو اٹھا کے دوسروں کے شوز اٹھا کے جو ہے وہ جگہ پہ رکھے. رائٹ, آٹومیٹکلی بہت سی جگہ جاتے ہیں اور لوگ خود بخود رکھتے ہیں. The idea of to bring this idea کہ کوئی ایک والنٹیئر کسی کے شوز اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھے, the reason behind was the humility کہ دیکھو میں اتنا ہمبل ہوں اور میں اپنے آپ کو اتنا نیچے کرنا چاہتا ہوں امام کے کورٹ کے اندر, امام کے حضور کے اندر, کہ میں جماعت کے جو گندے شوز ہے, پانی والے شوز ہے, جیسے بھی شوز ہے, میں اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوز اٹھا کے میں ایک سیکیور جگہ پہ رکھتا ہوں تاکہ تم اندر جماعت کرنے جا کے پریئر کر سکو. دی آئیڈیا بیہائنڈ دس ایکشن واز the humility. What is happening today in around the world is they are eliminating this idea and they said, okay, we have a new Jamaat Khana and we don't need volunteers. We can do everything automatic. You just come, put it there, and then you pick it up yourself. Yeah, we are so educated, we can do it ourselves. There is nothing wrong with it. But the main element was taken out from here of the element of the humility, you know, جو ہماری ہمبلنس ہے وہاں سے جو ہے نا شاید ہمارے لیڈران نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا ہے اس طور سے کہ وی ڈونٹ نیڈ, وی آر سو ایجوکیٹڈ, وی ڈونٹ نیڈ اٹ. لیکن ہماری ہیوملٹی کا جو ایلیمنٹ تھا وہاں سے جو نا وہ ایک طرح سے ہٹ گیا ہے. یہ ہمیں ایک سکھاتا ہے کہ اگر امام کے جب گھر میں جاتے ہیں تو کتنا ہمبل ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل نیچے گرا دو. اگر ایک ملینر ہے اور اس کے پاس 10-15 لوگ اسمائلی کام کرتے ہیں, وہ ملینر جو ہے وہ شوز کمپنی کے اندر کھڑے ہو کے اپنے خود کے امپلائی کے شوز اٹھاتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا طریقہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ بھلے میں دنیا کے اندر ملینر ہوں, میں تمہارا باس ہوں, لیکن جب میں جماعت کرنے آتا ہوں نا میں تمہارے شوز کو اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھنے کی کوشش کروں گا اور اپنے آپ کو اتنا ہمبل بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی ٹیچنگ ہماری طریقہ ہم کو سکھاتا ہے کہ اگر تم جماعت کرنے جاتے ہو تو کتنا ہمبل ہونا چاہیے تمہیں. وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ تم ملینر ہو یا کوئی عام شخص ہو. یہ ہمبلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آستے آستے وہاں سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے. ایکچولی اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں سو when the Sufism and Tariqa was a norm in our religion, تو بڑے بڑے پرنس اور بڑے بڑے پیسے والے لوگ, the people of the influence, they were attracted to the Sufism. And the rule number 1 in Sufism was that let's say you are a prince, you come and say I want to become a Sufi. And they will say, okay, the kashkol lo, you know what kashkol is? Ball. The ball. And go stand on the corner of the street and beg for money. He said, oh no, I'm a prince, I cannot do that. Then you cannot become a Sufi. So there was the teaching number 1, to become a Sufi. اور امام کے فرمان میں مولانا نے فرمایا ہے کہ جو صوفی ہوگا وہ ان آئیڈیاؤں کو پکڑ لے گا. جو صوفی ہوگا وہ ان آئیڈیاؤں کو پکڑ لے گا. تو وی آر صوفی فرسٹ, دین وی آر اسماعیلی, کیونکہ ہم طریقے سے ہوتے ہوئے ہم حقیقت کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارے شیز کمپنی کا رواج ہے ہمبلنس کا, وہ از پارٹ آف آور ایتھک آف اسلام
कि जिसके अंदर ना सिर्फ हम खुद, how are we going to teach our children the humbleness? Because our children will think, oh, we don't need anybody, I'm self-sufficient. इन मौला का एक बहुत strict फरमान है कि if you ever think that you are Creator rather than being Created. Yeah, that Yes, one. yes, yes. What are the words? If you think that you are, instead of You are self-sufficient enough or something like that? Yeah, Mullah used this word, that if you think that your self-sufficiency means that you are not created, but you are the creator, that means that you have not understood. That would be a sad day. Sad day, yeah. I think we should find that Farman and we will give you the reference of that Farman. Sunless day, yes. Yeah, there will be a sunless day. Yeah. So, how do we do, what we are saying is, देखिए कहने का मतलब क्या है कि this is part of the teaching and learning that we do in our Jamaatana. If we, for whatever reason, because we are now too educated or too smart, and we remove things, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि जो नूर की लाइट वहाँ रखने का मकसद था वो और कुछ था, because we cannot see or understand that far, we start removing things. Right? That's what exactly was saying. Because we removed it because we didn't understand. So we removed it. ठीक है ना? यही चीज जो शूज कंपनी में कहा कि we remove the service because we don't understand the value of teaching and learning from the shoes company. Not that we need shoes company. Nobody is stealing our shoes. लेकिन यहाँ पर जो सिखाना का जो मतलब था वो खत्म हो गया अभी.